یہ موت کا جو فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے. آپ سوچیں گے اتنی بڑی دنیا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف خلق خدا پھیلی ہے، اور ہر لمحے ہر گھنٹے ہر وقت میں کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں انتقال ہو رہا ہے، اور فرشتہ ایک ہے. تو ایک فرشتہ ایسے کام کیسے کرے گا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس پوری دنیا میں حاضر و ناظر بنایا ہے. لوگ حضور علیہ السلام کے حاضر اور ناظر ہونے میں شک کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مدینے میں رہتے ہوئے یہاں تشریف لے آئیں یا یہاں کے معاملات کو ملاحظہ کریں، یہاں اپنے امتی کی مدد کریں. ارے رب تو اسرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ یہ ساری دنیا، یہ روئے زمین جو ہے اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک تشت اور تھال کی مانند ہے. جس طرح آپ کے سامنے رکھا ہوا تھال ہو تو آپ اپنے ارادے اختیار سے لمحے بھر میں وہ چیز اٹھا لیتے ہیں، تو اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی جب چاہیں جہاں سے چاہیں بندے کی روح قبض فرما لیتے ہیں. بلکہ ان کو تو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ صرف اشارہ کرتے ہیں نا تو روحیں خود چل کر ان کے پاس آتی ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہے. روایات میں ہے ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، اگر زمین میں وبا پھیلی ہو، بعض اوقات وبائی بیماریاں ہوتی ہیں کہ دھڑا دھڑ لوگ مرتے ہیں، اور ماضی کا ہم اگر دیکھیں یہ کرونا تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ کہیں گے کرونا میں اتنا نقصان ہوا ہے، میں کہتا ہوں کرونا میں تو کچھ نہیں ہوا. ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، طاعون اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ایک ایک دن میں ہزاروں لاشیں ایک ایک شہر سے اٹھی ہیں. ماضی میں ایسے واقعات گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں سے، وباؤں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا آ بھی جائے نا، خدا نہ خواستہ طاعون وغیرہ آ جائے، تو یہ حضور کا صدقہ ہے کہ یہ وبائی امراض بندہ مومن کے لیے رحمت کا باعث ہوتے ہیں اور اس کو شہادت کا درجہ دلانے والے ہوتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جو طاعون ہے نا، یہ پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنایا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین میں وبا پھیلی ہو، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہوں، اس حالت میں ایک آدمی مغرب میں ہے اور ایک مشرق میں ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ یعنی وبا پھیلی ہے اور دونوں پر موت طاری کرنی ہے طاعون کے نتیجے میں. طاعون اس کا ظاہری سبب تھا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، دونوں کی روح قبض کرنی ہے ایک وقت میں، آپ کیا کریں گے؟ اچھا معاذ اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں تھا، لیکن وہ اس کیفیت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننا چاہتے تھے کہ اس کی ڈیٹیل خود حضرت اسرائیل علیہ السلام جو یہ کام کرتے ہیں وہ بیان کریں. تو یاد رکھیں جو سوال کیا جاتا ہے ہمیشہ یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کچھ حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. تو جب اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے اور دھڑا دھڑ موتیں ہو رہی ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ یعنی ان دونوں کی روح ایک ہی وقت میں کس طرح قبض کرو گے؟ اب دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو کیسا اختیار دیا ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو کیسا حاضر و ناظر بنایا ہے. حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی. اب آپ کہیں گے عرض کیوں کہا آپ نے؟ اسرائیل علیہ السلام تو رسول ملائکہ میں سے ہیں. تو یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام جو سامنے ہے نا، وہ حضور علیہ السلام کے بعد علی الاطلاق ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. تو انسانوں میں جو بشر اور رسول اور انبیاء ہیں ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے، تو حضرت ابراہیم کا درجہ بڑا ہے، اس لیے اسرائیل علیہ السلام ان سے کیا کریں گے؟ عرض ہی کریں گے. تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، میں اللہ پاک کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں. تو اشارہ کرتا ہوں تو روحیں میرے پاس آتی ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو. تو جو رب تبارک و تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو یہ قدرت دے سکتا ہے کہ وہ مشرق اور مغرب میں موجود اشخاص کی روحوں کو اشارہ کریں اور وہ روحیں ان کے پاس آ جائیں، تو اس رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید نہیں ہے. اس رب کے لیے معاذ اللہ یہ مشکل یا ناممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اتنا اختیار دے کہ اگر کوئی شخص مشرق یا مغرب میں موجود، عجم میں موجود، حضور کو پکارے اور حضور اس کی فریاد نہ سنیں اور اس کی دستگیری نہ فرمائیں.
لیکن شرط یہ ہے کہ حسن اعتقاد ہو، حضور کو با اختیار سمجھ کے پکارے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن ہی نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، فریاد واللہ وہ سن لیں گے۔ دیکھیں کسی جھوٹی بات پر قسم کھانے کا بڑا سخت حکم ہے، اللہ کی قسم، اور پھر انسان جھوٹ بولے، خلاف واقع بات کرے، بڑا سخت حکم ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کو کتنا اعتقاد ہے اپنے نظریے پر، کتنا وثوق ہے کہ آپ اس معاملے پر حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر اور سامع ہونے پر قسم یاد فرما رہے ہیں۔ یہ ایسے تخیلات نہیں ہیں، امام کا کلام ہے، واللہ، اللہ کی قسم، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اگر کوئی صدق دل سے آہ کرے، حضور کو پکارے، تو خدا کی قسم حضور سنتے بھی ہیں اور دستگیری فرمانے کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں، یا بظاہر بنفس نفیس تشریف نہ لے کے آئیں تو مدد کے اسباب فراہم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حسن اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔